أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ رب العزت جن سے محبت کرتے ہیں، جن کو چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے۔ عربی میں کہتے ہیں من احب شیئا اکثر من ذکرہ، جو بھی کسی چیز کو چاہتے بار بار اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح عربی میں کہتے ہیں اللہ کے محبوب بننے کے لیے، اللہ کے پیارے بننے کے لیے دو باتیں تو ہم نے جانی: قرآن تدبر کے ساتھ پڑھنا، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، اور جب کوئی آیت عذاب کی آتی ہے تو اللہ سے پناہ مانگنا، رحمت کے متعلق کوئی آیت آتی ہے تو اللہ سے رحمت کا سوال کرنا۔ دوسرا ہم نے بتایا تھا سنتوں کا اہتمام کرنا، کثرت النوافل بعد الفرائض، فرض نمازوں کے بعد سنت نفل نمازوں کا اہتمام کرنا۔ میں نے بتایا اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے سوائے سورج نکلتے وقت، ڈوبتے وقت، اور سورج جب سر پر ہو تو نفل نماز نہیں پڑھنا، باقی پڑھتے رہو۔ سورج نکل گیا ظہر تک پڑھتے رہو، جتنی چاہے نماز پڑھو، اس کی کوئی تعداد بھی نہیں ہے، اور چند وقت کے علاوہ کوئی وقت بھی اس کا نہیں ہے۔ تیسری بات ہے مداومت ذکر اللہ، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہنا، ہمیشہ یاد کرتے رہنا اللہ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بہت یاد کرتے تھے، ہمیشہ آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر ہوتا رہتا تھا۔ صبح جاگے تو اللہ کا ذکر کرتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے علاوہ بھی ربی اسألک خیر ما فی هذا اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی هذا اليوم وشر ما بعدہ ربی اعوذک من الکسل وسوء الکبر وعذاب النار وعذاب فی القبر۔ ایسا اللہ کے رسول دعا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ جو آیت میں نے پڑھی ان فی خلق السماوات والارض، یہ پوری پڑھتے، وہاں سے شروع کرتے جی اللہ کے رسول پورا دن اللہ کا ذکر ہی ذکر سونے تک۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو اللہ کا ذکر کرتے، استنجا کو جاتے تو اللہ کا ذکر کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ استنجا خانے سے نکلتے تو غفرانک یہ دعا پڑھتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے دعا پڑھتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھر کے اندر آتے تو دعا پڑھتے، بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ دعا پڑھتے جی۔ صحابہ ملتے تو سلام کرتے السلام علیکم، یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے جی۔ اس کے علاوہ جب بھی بیٹھتے صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے، پوری زندگی آپ کی ذکر و اذکار میں گزرتی۔ جو بھی آپ ہونٹ ہلاتے وہ گویا اللہ کے ذکر میں ہوتا۔ کسی چیز کا حکم دیتے، کسی چیز سے منع کرتے، برائیوں سے روکتے، نیکی کا حکم دیتے، شریعت کی باتیں بتاتے، پورا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
ذکر و اذکار میں گزرتا تھا، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا۔ تو اللہ نے کہا سورہ آل عمران کے اندر، بے شک آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ یہ کون ہے؟ اولو الالباب الذین یذکرون اللہ، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے، قیاماً، کھڑے کھڑے بھی یاد کرتے۔ کہیں بھی سمجھو کہ سب ایک 5 منٹ کے لیے کھڑے ہیں، وہاں بھی اللہ کی ذکر سے زبان ہلتے رہتی۔ کہیں بھی کھڑے تھوڑی دیر کے لیے ایسے سمجھیں، بس کے لیے کھڑے ہیں جی، ٹرین کے لیے کھڑے ہیں، کسی بھی جگہ کھڑے ہیں، خاموش نہیں کھڑے رہتے، کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھڑے رہتے ہیں۔ قیاماً وقعوداً، بیٹھے رہتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے، اللہ کی ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ کتنا ثواب ملتا جی اللہ کا ذکر کرنے سے۔ پھر اس کے بعد وعلیٰ جنوبہم، لیٹتے ہوئے تب بھی اللہ کو یاد کرتے، سوتے وقت بھی اللہ کو یاد کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے سونے کے لیے دعا کرتے تھے نا، بسمک اللہم اموت و احیا، یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ پڑھتے تھے، سورہ تبارک الذی پڑھتے تھے، سورہ ملک پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی الحمدللہ الذی، الحمدللہ رب العالمین حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمدللہ الذی اطعمنا وآوانا فکم من واحد لیس لہ کافیہ ولا مؤویہ، یہ دعا بھی پڑھتے تھے۔ اللہ تو کھلایا پلایا، نیند کے لیے سونے کی جگہ بھی دیا، کتنے لوگ ایسے ہیں ان کو کوئی بھی پوچھنے والا بھی نہیں اور جو ان کو پناہ دینے والا بھی نہیں، یہ دعا بھی پڑھتے جی۔ کتنی سب دعائیں پڑھتے 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 اللہ کے رسول سوتے۔ بعض مرتبے تو کتنی صورتیں پڑھتے، حامیم کے شروع میں جن صورت میں حامیم ہے وہ پوری صورتیں پڑھتے۔ کتنی دیر لگتی جی؟ بہت دیر لگتی، اتنی سب صورتیں پڑھتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد کتنا ذکر کرتے اللہ کا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی کے فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبے پڑھے گا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا 3 مرتبے اگر پڑھے گا اس کو کوئی بھی زہر بھی اثر نہیں کرے گا، جادو بھی اثر نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کے نماز کے بعد کوئی آدمی اگر یہ پڑھے کہ صاحب قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبے پڑھے، آیت الکرسی 1 مرتبے پڑھے، مغرب کے بعد بھی 3 مرتبے پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، باقی ظہر کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد 1 مرتبے پڑھے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ کہا صاحب اس کی وجہ سے بڑی حفاظت ہو جائے گی اس کو اللہ کی طرف سے۔ یہ بھی پڑھتے تھے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمائے کوئی آدمی اگر فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 100 مرتبے پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبے پڑھا، بڑا پیارا بندہ بن جاتا اللہ کا، توحید کو مانتا، نہیں اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، کسی کو کرنا نہیں چاہیے تیرا، 100 مرتبے پڑھتا جی، اللہ تو سب چیز پر خود رکھتا تھا، اللہ یہ دعا پڑھتے رہتا 100 مرتبے، تو اس کو اللہ کا بڑا پیارا بندہ بن جائے گا۔
اگر کوئی 100 مرتبے سے زیادہ پڑھے گا وہ اور بھی پیارا بندہ بن جائے گا۔ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے 10 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ صبح سے شام تک اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوگی۔ کتنی دعا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعاؤں کو سب ہم جمع کریں گے، باقاعدہ کتاب بن جائے گی۔ عمل الیوم والنہار، ایسے کتاب ہی لکھی محدثین نے۔ اللہ کے رسول صبح سے شام تک کیا کیا دعا کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ ہم کو بھی چاہیے اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں۔ اللہ کو یاد کرنے سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو زبان سے بولنا، دل بھی ساتھ رہنا۔ جیسے ہم لوگ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم بولتے نا، زبان سے بولتے، دل ساتھ نہیں ہے۔ دل ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ تو کتنا اونچا ہے، اللہ تو کتنی بزرگی والا ہے، یہ دل میں ہے۔ زبان سے نکلتا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی، پورا زبان سے نکلتا۔ دل میں ہمارے کیا بھی آتا نہیں، رٹتے جاتے، ایسا نہیں۔ سب سے افضل ذکر یہ ہے زبان بھی دل بھی دونوں ساتھ رہیں۔ جو پڑھتے ہیں اس کا معنی مطلب بھی سمجھتے جاتے ہیں اور دل اللہ کی طرف لگا رہتا ہے۔ دوسرا یہ ہے دل میں اللہ کو یاد کرتے رہتے، اگرچہ کہ زبان ہلاتے نہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے اور اللہ سے بات بھی کرتے رہتے خیال میں۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے، بستر پر سوتے نا، اللہ سے بات کرتے رہتے دل سے، یا اللہ تو کتنی مہربانی کیا، آنکھ دیا، کان دیا، جسم دیا، صحت دیا، تندرستی دیا، کھانا دیا، پینا دیا، پانی دیا۔ ایسا ہے دل سے بولتے رہتے اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، زبان سے کیا بھی نہیں، دل سے بولتے رہتے۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور آخری یہ ہے کہ زبان سے ذکر کرتا، دل میں کیا بھی نہیں رہتا، دل میں کچھ نہیں رہتا، لیکن یہ تیسرا درجہ ہے، کچھ نہ کچھ ثواب ملے گا اگرچہ کہ دل میں نہیں ہے۔ جیسے تسبیح پڑھتے رہتے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سے کیا بھی رہتا نہیں دل میں، خالی سام سم کرتے رہتے، دل میں کیا بھی نہیں۔ یہ تسبیح بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کا اتنا پیارا نام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تیری ذات کتنی پاک ہے، اللہ تیری ذات کتنی پاک ہے، تو کسی کے سامنے عاجز نہیں، تو ساری قدرت کا مالک ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، کتنا پاک ہے اللہ، تیرا شریک کوئی نہیں۔ ایسا اتنا پیارا لفظ یہ زبان سے بولتے جاتے اور اشارہ بھی ادھر ادھر کرتے جاتے، خالی زبان ہلتے رہتی، دل میں کیا بھی رہتا نہیں۔ اور بہت سارے لوگ اشارے سے بات بھی کرتے رہتے، تسبیح ڈھکلتے بھی رہتے۔ اس کا تھوڑا فائدہ ملے گا لیکن زیادہ فائدہ اس لیے کہ بہرحال زبان ہلی ہے نا، اس کی وجہ سے تھوڑا فائدہ ملے گا۔ جو لوگ کہ زبان سے اور دل سے اللہ کو یاد کرتے، اللہ کی عظمت ان کے دل میں بیٹھتی ہے، اللہ سے خوف بھی پیدا ہوتا، یا اللہ غلطی کروں گا میں تو کیا ہوگا اللہ، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے متعلق سوچتے تیری ذات کتنی پاک ہے اللہ، یہ بھی سوچتے رہتے۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ میرے جسم کو، میری زبان کو سب تیری رضامندی میں لگا دے اللہ۔ یہ ساری چیزیں دل اور زبان دونوں ساتھ ساتھ ذکر کرتے، اور دل صرف دل بھی اگر اللہ کا ذکر کرے تو ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یاد کرتے نا، اللہ کو یاد کرتے، زبان تو ہلتی نہیں، دل سے اللہ سے بات کرتے رہتے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ سے بات کرتے، یہ بھی ایک ذکر ہے، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا یہ بھی ذکر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے تھے، ہمیشہ یاد کرتے۔ ہم جب لیٹرین سے باہر آتے تو کیا دعا پڑھتے جی؟ غفرانکا، اللہ مجھے معاف کر دے اللہ۔ لیٹرین سے آئے تو کیوں دعا کرتے؟ اتنا ٹائم تیرے ذکر کے بغیر کیا نا اللہ میرا۔ لیٹرین میں بیٹھے 10 منٹ بیٹھے جی، لیٹرین میں تو اللہ کو یاد نہیں کر سکتے نا، لیکن علماء نے لکھا ہے دل سے تب بھی اللہ کو یاد کرتے رہنا، زبان سے یاد کرنا نہیں۔ لیٹرین میں بیٹھے تو بھی دل سے اللہ کو یاد کرتے رہنا، اللہ کی طرف توجہ رہنا، زبان سے نہیں نکالنا۔ اب یہ بندہ جب نکلتا ہے نا باہر، غفرانکا، اللہ کتنا ٹائم میرا ویسٹ ہوا نا اللہ، میں تیرا ذکر نہیں کیا نا اللہ یہاں بیٹھ کے۔ اتنا دیکھو جی آدمی کیسے اللہ کو یاد کرتے رہتا ہے، 1 منٹ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید الاستغفار، توبہ استغفار کی سب سے پیاری دعا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے اندر کوئی بندہ کہتا اللہ میں گنہگار ہوں، اللہ جو بھی غلطی ہو اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو میرا رب ہے اللہ، تو رب ہے مجھے پالنے والا، میری پرورش کرنے والا، یہ سب دعا کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کے یہ دعا صبح کو پڑھتا ہے موقنا بہا قلبہ، پڑھتے وقت معنی بھی سمجھتا ہے، تو فرماتے ہیں دخل الجنہ، صبح پڑھا شام تک اس کا اثر رہتا، اگر شام سے پہلے مر گیا جنت کو جائے گا جی، اگر شام کو پڑھا صبح تک اس کا اثر رہتا جنت کو جائے گا۔ کتنا پیارا ہے جی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی۔ اللہ تیرے کتنے احسانات ہیں اللہ، لیکن میں کتنے گناہ کیا ہوں نا اللہ۔ ابوء لک بنعمتک علی، اللہ تیرے کتنے انعامات مجھ پر ہیں، وابوء بذنبی، کتنے گناہ کیا اللہ۔ تو نے دیا مجھے زبان، زبان سے کتنے گناہ ہوئے ہوں گے، کبھی تیرا ذکر نہیں کیا رہوں گا، کسی کی غیبت کیا ہوں گا، کسی کو گالی دیا ہوں گا، کیا کیا ہوا ہوگا نا اللہ۔ ابوء لک بنعمتک علی وبذنبی فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے اللہ، تو ہی تو معاف کرنے والا ہے۔ ایسے یہ دعا دل کے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، زبان بھی ساتھ دیتی، دل بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعاؤں میں اثر ہوتا ہے جبکہ دل میں سوچ کر اس کو پڑھیں، دل میں سوچ کر اس کو پڑھتے ہیں تو اثر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ صاحب کبھی کبھی کسی کو دم کرتے نا، شیطان پکڑ لیا کچھ بھی ہوا، دم کرتے، اگر معنی مطلب سمجھ کے کرتے نا شیطان جلدی بھاگ جاتا، نہیں ٹکتا۔ ایسے زبان سے بولتے ہیں بہت دیر سے جاتا، نہیں تو نہیں جاتا، اس لیے کہ یہ خود کیا بولتا معلوم بھی نہیں نا اس کو۔ دیکھو ایسا ہوتا ہے جی، تو اس سے معلوم ہوا ذکر کا مطلب ہوتا ہے زبان بھی ہلنا اور دل میں بھی رہنا، نہیں تو کم سے کم دل اللہ کی طرف رہنا، نہیں تو کم سے کم نہیں معلوم ہے زبان بھی ہلتے رہے، زبان کا حق ادا ہو جائے گا، زبان کا حق ادا ہو جائے گا، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔